ریڈیو پاکستان۔ وزیر اعظم پاکستان جناب محمد شہباز شریف نے آج حیدرآباد اور سکھر میں حیدرآباد سکھر موٹر وے M6 کا سنگ بنیاد رکھا۔ حیدرآباد تا سکھر موٹر وے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت 307 ارب روپے کی لاگت سے تعمیر کیا جائے گا۔ یہ 6 رویا موٹر وے 360 کلومیٹر طویل ہوگا، جس پر 15 انٹرچینجز، 6 فلائی اوورز، 10 سروسز ایریا اور 20 پل تعمیر کیے جائیں گے۔ یہ منصوبہ 30 ماہ کے قلیل عرصے میں مکمل کیا جائے گا، جس سے سکھر تا حیدرآباد کا فاصلہ تقریباً 2.5 گھنٹے ہو جائے گا۔ اس میگا پروجیکٹ میں تقریباً 25,000 نوکریاں فراہم کی جائیں گی۔ واضح رہے کہ منصوبے کی تکمیل سے کراچی تا پشاور موٹر وے مکمل ہو جائے گا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان جناب محمد شہباز شریف نے کہا کہ یہ عظیم منصوبہ ہے۔ ابھی ہم اسی منصوبے کا ایک افتتاح سکھر میں کر کے آئے ہیں اور اب دوسرا افتتاح آج اس وقت حیدرآباد میں ہوا چاہتا ہے، اور میں آپ کو سب کو دل کی عطا گرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ عظیم منصوبہ جو کہ بانی موٹر ویز میاں محمد نواز شریف انہی کی قومی بصیرت تھی، سوچ تھی، جس نے آج پشاور سے لے کے سکھر تک پورے پاکستان کو ایک لڑی میں پرو دیا ہے، اور آج انہی کے اس ویژن کو ہم آج آگے بڑھا رہے ہیں میاں نواز شریف کے۔ اور سکھر حیدرآباد کا یہ منصوبہ سیگمنٹ جو کہ 306 کلومیٹر ہے اور 307 ارب روپے کی اس کے اوپر خطیر رقم خرچ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو 30 مہینے میں یہ منصوبہ تکمیل ہوگا آپ کی دعاؤں سے۔ حیدرآباد کی تعمیر و ترقی کے لیے وزیر اعظم پاکستان جناب محمد شہباز شریف نے 2 ارب روپے دینے کا اعلان کیا۔ امین الحق صاحب نے مطالبات پیش کیے ہیں۔ اب 50 کروڑ روپے کا جو میاں نواز شریف صاحب نے جو یہاں پر ڈیولپمنٹ پیکج کا اعلان کیا تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا مطالبہ ہے جو آپ کا جائز بھی ہے، تو میں یہ عرض کروں گا اور جناب چیف منسٹر سندھ کی خدمت میں کہ 1 ارب میں دیتا ہوں اور 1 ارب آپ دے دیں، تو جناب یہ 2 ارب کا پیکج ہم حیدرآباد سندھ کے اپنے بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سیلاب متاثرین کی امداد و بحالی کا عزم ظاہر کیا اور کہا کہ ہم سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے ڈونر کانفرنس کا انعقاد کر رہے ہیں۔ سیلاب نے جو تباہی کی ہے پاکستان میں، سب سے زیادہ تباہی صوبہ سندھ میں ہوئی، اس کے بعد بلوچستان میں، اس کے بعد KP کے پہاڑی علاقوں میں اور نوشہرہ میں بھی، اور جنوبی پنجاب کے 2 اضلاع میں سیلاب نے تباہی کی، اور کروڑوں لوگ جو ہیں وہ اس سے متاثر ہوئے۔ بغیر کسی تفصیل میں جائے حکومت پاکستان نے صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر شبانہ روز عوام کی خدمت کرنے کی ایک بہت خلوص سے کوشش کی، اور ساتھ جو متعلقہ ادارے تھے NDMA، PDMAs، افواج پاکستان، دن رات کام ہوا، اور تقریباً میں اگر یہ کہوں کہ سب کچھ تمام ملا کر جو وسائل صوبوں نے اور وفاق نے خالی 25,000 روپیہ فی خاندان جو متاثر ہوا، جو کہ لاکھوں خاندان بنتے ہیں، 70 ارب روپیہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے تقسیم کیا ہے، اور انتہائی شفاف طریقے سے۔ اسی طرح NDMA نے کمبل، خیمے، پانی، خوراک بچوں کی، اسی طرح صوبائی حکومت نے، سندھ کی حکومت نے اربوں روپے خرچ کیے ہیں، اور ان کے PDMA نے، پھر بلوچستان کی حکومت نے، پنجاب کی اور KP کی حکومتوں نے، ہم نے مل کر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی ذرا بھی اس میں ملمہ کاری یا کوئی ایسی بات نہیں جس کو آدمی نہ کہہ سکے کہ 100 ارب روپے سے بڑھ کے وفاق صوبوں نے خرچ کیا ہے، لیکن لاکھوں لوگ آج سردی میں ٹھٹر رہے ہیں بلوچستان کے سنگلاق پہاڑوں میں اور KP کے برف پوش پہاڑوں پہ اور سندھ کے میران کی وادیوں میں۔ ان کو آج خیمے چاہیے، ونٹر ان کو چاہیے، بلینکٹس چاہیے، ان کو ادویات چاہیے، ان کو خوراک چاہیے۔ باہر کے ممالک نے بھی ہماری دوست ممالک نے مدد کی ہے۔ ایک بہت بڑا واٹر فلٹریشن پلانٹ فرانس نے دیا، اسی طرح UAE نے، سعودی عربیہ نے، قطر نے، اور دوست ممالک کے برطانیہ نے، امریکہ نے، چائنا نے،
اور دوسرے ممالک نے مدد کی، لیکن یہ اتنی بڑی تباہی ہوئی تھی کہ جس کا اندازہ لگانا کوئی آسان کام نہیں۔ 30 ارب ڈالر کے نقصانات ہوئے ہیں۔ اب 9 جنوری کو جنیوا میں ہماری ڈونرز کانفرنس ہو رہی ہے اور وہاں پر ہم اپنا آواز اٹھائیں گے جس طرح ہم نے دوسرے فورم پہ اٹھائی ہے، اور اس طرح پاکستان کے پاس جو بھی وسائل ہیں ہمیں اپنے ان بھائیوں اور بہنوں اور ماؤں کے لیے ہم وقف کر دیں گے۔ بہت مشکلات ہیں، چیلنجز بہت ہیں۔ ایک طرف معاشی تباہی جو پچھلی حکومت نے کی، مہنگائی کا بوجھ ہے، IMF کا کہ کڑی شرائط ہیں، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس سیلاب کے لیے ہمیں جو فنڈ چاہیے، تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن ہمت ہارنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اس مالک جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، انشاءاللہ اس کی مدد اور نصرت سے ہم مل کر یہ مخلوط حکومت ہم کام کر رہی ہے، اور انشاءاللہ عوام کے دکھوں کو ہم مزید کم کریں گے، اور جب تک کہ اپنے گھروں میں چین سے نہیں بیٹھ جاتے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ ملک کی موجودہ صورتحال پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان جناب محمد شہباز شریف نے کہا، آپ سب سے گزارش ہے کہ اس معاملے میں یا تو آپ یہ دیکھیں، اور آپ کا حق ہے کہ جہاں پر ہماری غلطی اس کی نشاندہی کریں، ہم معذرت بھی کریں گے اور بہتری کا وعدہ بھی کریں گے، لیکن پوری کوشش اگر ہو رہی ہے اور ملک کے اندر ہیجانی کیفیت پیدا کرنے کی ایک شعوری کوشش ہو رہی ہے، ملک کے اندر اگر یہ کہا جائے کہ اپنے کاروباری لوگ باہر کیوں نہیں آ رہے، کسان باہر کیوں نہیں آ رہے، آپ نے اس وقت کسانوں کو باہر کیوں نہیں بلایا جب آپ ان کو کھاد نہیں دے رہے تھے اور کھاد پورے پاکستان میں بلیک ہو رہی تھی، آپ نے اس وقت کاروباری لوگوں کو باہر کیوں نہیں بلایا کہ آئے احتجاج کریں جب آپ چینی ملک سے باہر بھجوا رہے تھے اور ایکسپورٹرز کی تجوریاں بھر رہے تھے، روپے کا ونڈ فال بھی ان کی جیب میں جا رہا تھا، سبسڈی بھی آپ ساتھ دے رہے تھے، پھر اب دوبارہ آپ نے چینی دوبارہ امپورٹ کی اور اربوں روپے خرچ کیے، گندم ایکسپورٹ کی، پھر آپ نے امپورٹ کی، آپ نے اس وقت پوری قوم کو کیوں نہیں کہا کہ احتجاج کے لیے آ جاؤ باہر، کہ میں عمران خان گیس جو ہے $2 پر یونٹ پہ مل رہی تھی میں نہ خرید سکا۔ خدا را کچھ ہوش کے ناخن لیں آپ، اگر آپ کو ذرا بھی اس قوم کی حالت زار کا اندازہ ہے، جو کہ آپ کو ہے مگر آپ کو پرواہ کوئی نہیں، آپ کا ایک پتھر دل ہے، تو اس قوم کو آپ اس کی بحالی کے لیے کوشش کریں۔ سیلابوں میں تو آپ جا نہیں سکے، وہاں پر تو آپ پہنچ سکے، اور آپ قوم کو اکسانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مجھے قوی امید ہے کہ جو ذی شعور لوگ ہیں، یہ قوم بہت ایک شعور رکھنے والی قوم ہے، اور یہ قوم انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، اور ہم مل کر انشاءاللہ اس کشتی کو ہم منجھدار سے نکال کر کنارے پہ لگائیں گے، اور قائد کا پاکستان ہمیشہ قائم رہے گا انشاءاللہ، اور پاکستان کے اوپر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے دورے کے موقع پر وزیر اعلی سندھ سید مراد علی شاہ، وفاقی وزراء مریم اورنگزیب، پروفیسر احسن اقبال، سید امین الحق، مولانا اسد محمود اور قمرالزماں قاہرہ کے علاوہ ممبران قومی و صوبائی اسمبلی بھی ان کے ہمراہ تھے۔ رپورٹنگ ٹیم ریکارڈنگ انجینئر فاروق احمد خان اور عامر عباس کے ساتھ محمد عارف، ریڈیو پاکستان، حیدرآباد۔